پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پاکستان کی سیاست میں اس وقت بہت کچھ ہو رہا ہے. عدالتوں میں بھی ہو رہا ہے, اڈیالہ میں بھی ہو رہا ہے. آج منگل ہے. اڈیالہ میں عمران خان صاحب کی بہن کی ملاقات آج ہوئی ہے نورین نیازی صاحبہ کی. دوسری طرف عدالت کے اندر نمبر الاٹ ہو گیا ہے توہین عدالت کی درخواست پر. اگرچہ کچھ چیزوں پر جو عدالتی فیصلہ تھا اس میں کچھ چیزوں پر عمل درآمد ہو رہا ہے, کچھ چیزوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. جیسے کہ بہنوں سے ملاقات, فیملی سے ملاقات کا جو آرڈر دیا تھا کہ ہر ہفتے ملاقات ہونی چاہیے, وہ تو ہو رہا ہے, لیکن بیٹوں سے جو ٹیلی فون پر بات ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہا. اسی طرح سے علاج کے حوالے سے عمران خان صاحب کو ہسپتال تو لایا گیا ہے لیکن شفا نہیں لایا گیا. تو پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر آج اعتراض بھی لگا, پھر وہ دور بھی ہو گیا اور نمبر بھی الاٹ ہو گیا ہے. اب پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ جلد از جلد اس درخواست کی جو سماعت ہے وہ ہو جائے اور عمران خان صاحب کو شفا اسپتال منتقل کیا جائے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ایک لانگ مارچ کی تیاریاں بھی کر رہی ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے کچھ کمیٹیاں بنا دی ہیں, کچھ فنڈز ریزنگ شروع کر دی ہے, کچھ ذمہ داریاں لگا دی گئی ہیں. پی ٹی آئی اس پہ کیا کر رہی ہے؟ تو دوسری امپورٹنٹ چیز پاکستان کی پالیٹکس میں اس وقت ہو رہی ہے وہ ہے اپوزیشن کا اتحاد بننا. مولانا فضل الرحمان صاحب اس اتحاد میں آ چکے ہیں. اس کی پارلیمانی پارٹی کا پہلا اجلاس بھی ہو گیا ہے اور پارلیمانی پارٹی کے پہلے اجلاس میں اپوزیشن کی جماعتوں نے بشمول مولانا فضل الرحمان مل کر آگے بڑھنے کی بات کی ہے. صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی کو بھی شامل کر لیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اگر شامل کر لیا جاتا ہے تو کیا حکومت کے پاس نمبر پورا رہے گا؟ ابھی تک کا جو فگرز ہیں اعداد و شمار ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر بھی حکومت کا جو نمبر ہے وہ 169 بنتا ہے, جو کہ حکومت سازی کے لیے, حکومت بنانے کے لیے درکار ہے. لیکن ایاز صادق صاحب نے پھر بھی کہا ہے کہ اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ چاہیں تو تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں. ان تمام چیزوں پر سے اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے اور آئندہ چند دن میں کیا ہو سکتا ہے. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ بھٹی صاحب, خوش آمدید. شفیع اللہ جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وزیر اطلاعات ہیں. بہت شکریہ شفیع جان صاحب. حذیفہ رحمان صاحب وزیر اعظم ہیں کے معاون خصوصی ہیں. بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ جو اپوزیشن ہے بھٹی صاحب, یہ انگڑائی لے رہی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ کوئی سنجیدہ بات ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اپوزیشن کو کارنر کر دیا گیا, دیوار سے لگا دیا گیا. ایک ہی اپوزیشن ہے نا, پاکستان تحریک انصاف, باقی تو سارے فرینڈلی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم میں ساتھ تھے مولانا صاحب, 27ویں میں ساتھ تھے, ہر ایکشن میں ساتھ ہوتے ہیں. جمہوریت بیچ دی گئی, اسمبلیاں بیچ دی گئی, لیکن ہم ساتھ ہیں. اور یہی حال بلاول بھٹو صاحب کا, کبھی ان کی سیدھی گنتی شروع ہو جاتی, کبھی الٹی گنتی شروع ہو جاتی. ان کو شہباز شریف سے مسئلہ نہیں ہے, پنجاب سے مسئلہ ہے, وہ تو وہیں ٹک گئے ہیں. تو اپوزیشن تو ایک ہے پاکستان تحریک انصاف. 4 سال سے یہ ظلم اور جبر کا شکار ہے پاکستان تحریک انصاف. تو یاد رکھیں, جن معاشروں میں اپوزیشن کمزور ہو جاتی ہے وہ معاشرے کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے. جن معاشروں میں سوال کرنا جرم ہو جائے وہ معاشرے کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے. جن معاشروں میں حکومتیں جواب دہ نہ ہوں عوام کو, وہ معاشرے کبھی نہیں آگے بڑھ پاتے اور کبھی ترقی نہیں کر پاتے. ہمارے یہاں یہی ہے. آج یعنی آخری اطلاعات تک جو ہمارے وزیر ہیں حذیفہ صاحب, وزیر ہی ہیں نا ابھی تک, حذیفہ صاحب سے پوچھ لیں, کوئی کچھ آپ ایسا بول دیں کہ ہم وزیر نہ رہیں, بول دیں اگر آپ کو تھوڑا سا ایسا آپ نے بولنا ہے, ایسا کچھ آپ نے بولنا ہے خود. ہاں یعنی میری تو خواہش ہے کہ بڑا وزیر بنے. ہماری تو بھائی ہے نا, ہماری تو, اور ہماری خواہش ہے کہ شفیع جان صاحب, اور ہے بھی یہ مٹیریل بھی سی ایم کے پی کے کا ہے, خیبر پختونخوا کا, تو اس میں بھی بن جانا ہے. چھوٹی سی وزارت ہے, نہیں چھوڑنی. یہ تو 2 ہو گئی ہیں آپ کے پاس, اب 2 چھوٹی چھوٹی 2. تو ظاہر ہے اپوزیشن کا اٹھنا, اپوزیشن کا مضبوط ہونا اس معاشرے کے لیے بھی ٹھیک ہے, پاکستان کے لیے بھی ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف ود ان پارٹی کے اندر جو اپوزیشنیں چل رہی ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کسی ایک بڑے کو, عمران خان صاحب کے علاوہ جو اس وقت باہر ہیں, ان کے پیچھے چلنے کو تیار ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف علی مین گنڈا پور گروپ آگے لیڈ کرے گا؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کس چیز نے قائل کیا یا کون سی چیز نے اکسایا کہ وہ آ کے اپوزیشن اتحاد کا حصہ بنے؟ آخر 3 سال سے تو نہیں بن رہے تھے. مولانا دیکھیں, مولانا صاحب پہ آتا ہوں, تو یہ جو سب ہے نا, علی مین گنڈا پور صاحب, سہیل افریدی صاحب, جنید اکبر صاحب, علیمہ خان صاحبہ, باہر جو بیٹھے لوگ, اندر جو بیٹھے لوگ, پہلے تو یہ ہے کہ یہ جس دن اکٹھے ہو گئے مولانا صاحب ان کے ساتھ ہو جائیں گے. جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے, مولانا صاحب بہت زیرک سیاستدان ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق کرتے ہیں.
مولانا صاحب irrelevant ہو رہے تھے. مولانا صاحب کو خیبر پختونخوا میں سوٹ کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کرنا, لیکن مولانا صاحب بیک وقت شہباز شریف صاحب کے پاس بھی ہوتے ہیں اور ان کے پاس بھی ہوتے ہیں. بڑی بد اعتمادی, ابھی تک حالات بہت بہتر ہوئے ہیں مولانا صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے, لیکن ظاہر ہے بد اعتمادی ہے. تو مولانا صاحب کے بارے میں اکثر ایک حوالہ دیتا ہوں BBC کا, کہ مولانا صاحب وہ سیاستدان ہے کہ جو 5 بالیں بیک وقت اچھال سکتے اور ایک بھی نہیں گرنے دیتے. تو بہت اچھی بات ہے مولانا صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ ہونا. کم از کم اس کچھ ایک ایجنڈا تو ہونا کہ ہم نے آزاد عدلیہ کے لیے کوشش کرنی ہے, ہم نے پارلیمنٹ کے تقدس کے لیے, ووٹ کی عزت کے لیے, بنیادی انسانی حقوق کے لیے, آزادی اظہار رائے کے لیے, اس معاشرے میں حبس اور گھٹن کو کم کرنے کے لیے. تو کم از کم اگر یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات. صحیح ہے. بیسر گور صاحب بھی کافی ہوپ فل نظر آ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اب اندر اور باہر ایک جیسا موقف اپنائیں گے اور اس طرح سے چلنے نہیں دیں گے حکومت کو. آخر شفیع جان صاحب, آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے کان میں ایسا کیا کہا کہ وہ آپ کے ساتھ آ کر مل گئے ہیں؟ پہلے تو نہیں مان رہے تھے. سب سے پہلے اسد صاحب آپ کا شکریہ. دیکھیں, ہم تو ڈے 1 سے کہہ رہے تھے کہ ہم اس بار الائنس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. جب تحریک 5 اگست کو اناؤنس ہوئی تب بھی ہم نے تمام ہماری جو الائنس ہے, محمود خان چکزئی صاحب ہو گئے, دیگر ہماری جو چھوٹی جماعتیں ہیں, جو لوکل مقامی جماعتیں ہیں, ان سے ہم رابطے میں تھے, ان سے مشاورت ہوئی اور 27 تاریخ جو ہے وہ فائنل کی گئی. اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر بھی وہی اسٹریٹجی ہم لے کے آئے اور ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی اپوزیشن کو ایک جگہ پہ بیٹھانا چاہتے ہیں, الائنس بنانا چاہتے ہیں, اتحاد بنانا چاہتے ہیں. مولانا صاحب کے ساتھ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہمارا اتحاد آپ کے سامنے ہے. قانون سازی میں ہم جو ہیں ایک ساتھ ایکٹیو رول پلے کرنا چاہتے ہیں اور ایک مثبت اپوزیشن بھی آپ کو انشاءاللہ پارلیمنٹ کے اندر نظر آئے گی. دیگر جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہے تو اس کی جماعت کے ساتھ اسد قیصر صاحب بھی رابطے میں ہے. ہماری دیگر جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اس وقت ملاقاتیں کر رہی ہیں اور بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. انشاءاللہ عنقریب اس حوالے سے بھی اچھی خبر آپ کو ملے گی. وہ بھی ریٹرن فارم میں چیزیں چاہتے ہیں, ہم بھی ریٹرن فارم میں چیزیں دینا بھی چاہتے ہیں اور لینا بھی چاہتے ہیں, کیونکہ اعتماد کا فقدان دونوں سائڈ پہ ہے. آپ تو ریٹرن فارم میں چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ریٹرن بھی چاہتے ہیں اور ریٹرن بھی چاہتے ہیں آپ سے. نہیں, ابھی اس پہ تو کمنٹ کرنا فی الحال تو وہ ارلی سٹیج ہے, اس پہ اتنی خاص کوئی مشاورت نہیں ہوئی. لیکن اس وقت جو مشاورت ہو رہی ہے وہ اس وقت اپوزیشن کے اتحاد کے حوالے سے ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسد قیصر صاحب, کمران مرتضیٰ صاحب بھی ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کمران مرتضیٰ صاحب بھی نے اس بارے میں بات کی ہے. تو بڑے پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, ہم فائنل ٹچ میں ہیں اور عنقریب کچھ دنوں میں آپ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ایک اچھی خبر تحریک انصاف کی. صحیح ہے. حذیفہ رحمان صاحب, کیا حکومت کے لیے یہ پریشانی کی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جن کا آپ کے ساتھ ایک نیچرل الائنس بنتا تھا, ایک تو یہ کہ کافی عرصے سے آپ ان کو انگیج نہیں کر سکے, ان اپنے ساتھ ملا نہیں سکے, پھر اب وہ باقاعدہ طور پر اپوزیشن اتحاد کا حصہ بن گئے ہیں, آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس مشترکہ طور پر بھی ہو گیا ہے اور پھر پیپلز پارٹی کو ساتھ ملانے کی بات کی جا رہی ہے, تو یہ حکومت کے لیے خطرے یا پریشانی کی بات ہے؟ دیکھیں, شکریہ اسد اللہ صاحب. میں تو اکثر اوقات ایک بات کہتا ہوں کہ حکومت کے لیے کوئی بھی لمحہ جو ہے وہ ریلیکسیشن کا نہیں ہوتا اور کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ پریشانی اور آپ چلے جائیں گے, چونکہ یہ سارا کام ہی سیاست جو ہے اٹس ناٹ اے بیڈ آف روزز. جب آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں, ہر کسی سے آپ کی بنی بھی ہوتی ہے, آپ سکندر ہوتے ہیں, اور جس طرح کی ابھی آج کل ہماری پوزیشن چل رہی ہے تو ایسی پوزیشن میں آپ کلندر ہو جاتے ہیں, اور اگر زیادہ بگڑ جائے تو اندر ہو جاتے ہیں. تو سکندر کلندر اندر یہ تو چلتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ظاہر ہے اگر وہ تحریک انصاف کے قریب ہو رہے ہیں تو ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا, اگر اس کی پولیٹیکل بیٹل فیلڈ جو ہے وہ کے پی کے ہوتی تو وہ کے پی کے ہی کسی مقبول جماعت یا کے پی کے میں جس جماعت کی روٹس ہوتی ہیں یا کے پی کے میں جو جماعت انہیں بینیفٹ دے سکتی ہے اس سے بناتے. یعنی پیپلز پارٹی سندھ کے اندر الائنس اگر کرے گی یا کراچی حیدرآباد میں تو نون کے بجائے ایم کیو ایم کے ساتھ کرنے کو ترجیح دے گی نا, جس سے اس کو ووٹ بینک کچھ ملے گا, کچھ وہ ہونے دیں گے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک تو اندر کی بات یہ ہے کہ ان کی ناراضگی کی ایک سیریز آف ایونٹس ہیں. پہلا یہی ہے کہ 8 فروری 2024 کو وہ سمجھتے ہیں کہ میرے خلاف فارم 47 بنایا گیا اور تحریک انصاف کو دیا گیا اور مجھے کے پی کے میں سانس لینے جتنی بھی جو ہے وہ سپیس نہیں دی گئی. دوسرا ان کا گلہ بلوچستان کے حوالے سے بھی ہے. باقی پنجاب یا سندھ کے حوالے سے تو ان کو بڑا لمبا چوڑا گلہ نہیں ہے. سندھ کے 1-2 اضلاع ہیں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ میری جماعت کا ووٹ بینک ہے
میں سیٹیں وہاں سے نکالتا. تو لیکن موجودہ صورتحال میں پی ایم ایل این انہیں کے پی کے میں کیا دے سکتی ہے؟ کوئی چیز بھی نہیں ہے جو انہیں دے سکے. تو اس کے علاوہ پیپلز پارٹی انہیں کیا دے سکتی ہے؟ البتہ اگر تحریک انصاف کے ساتھ وہ کھڑے ہوں تو جو ان کا وہ سمجھتے ہیں کہ میرا ووٹ بینک 8 فروری کو بانی تحریک انصاف کی مظلومیت کی نیریٹو یہ کسی بھی وجہ سے مجھ سے کھینچا گیا ہے، تو اگر میں ان کے ساتھ ہو جاؤں تو کم از کم میرا فردر ووٹ بینک یہ نہیں کھینچیں گے اور میں اپنا ووٹ بینک ریگین کر سکتا ہوں. لیکن تو یہ ساری چیزیں جو سیاسی صورتحال خیبر پختونخوا میں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ جو پی ٹی آئی کا شیئر ہے، یہ تو پچھلے 12-15 سال سے ایسے ہی ہے نا سر. اس وقت تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ خیال نہیں آیا، آج خیال آ رہا ہے، تو اس کی وجہ کچھ نہ کچھ حکومت کی صورتحال بھی ہوگی نا. آج خیال اس لیے آ رہا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 13 میں بھی یہ خیال انہیں آیا تھا جب انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے کہا تھا کہ حکومت نے نہ بنانے دیں، اور مولانا صاحب کو جو القابات بانی تحریک انصاف نے دیے وہ اسی وجہ سے دیے کہ مولانا فضل الرحمان بازدہ فرسٹ ون کے پی کے جنہوں نے تحریک انصاف کے خلاف باقاعدہ بیٹل کا آغاز کیا. دوسرا اگر آپ بات کریں کہ 2024-22 میں تو ظاہر پی ڈی ایم حکومت میں انہیں فیڈرل میں شیئر مل گیا تھا، تو ظاہر ہے جب بندے کے پاس کوئی بھی شیئر نہ ہو، نہ فیڈرل میں نہ صوبوں میں، تو پھر اس نے اپوزیشن کی سیاست کرنی ہے. تو مولانا صاحب کا ظاہر اپوزیشن کی طرف جانا فطری بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب جتنی بھی پولیٹیکل سٹرگل رہی ہے مفتی محمود کے دور سے لے کر وہ ہمیشہ پرامن رہی ہے. اور اگر پارلیمنٹ میں نمبر پورا کر لیں گے تو عدم اعتماد لے آئیں، وزیر اعظم کو تبدیل کر دیں. اگر پارلیمنٹ میں نمبر پورا نہیں ہوتا تو سسٹم ایسے ہی چلے گا. جب مولانا صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو بیسک بات تو یہ کہ ہم ڈیموکریٹس ہیں، سارے پی ٹی آئی بھی ڈیموکریٹ ہے، تو ہم سب نے جو بھی تبدیلی لانی ہے پارلیمنٹ کے ذریعے لانی ہے. کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ جتوں کے ذریعے کوئی تبدیلی آ جائے. آج اگر یہ جتوں کے ذریعے تبدیلی لے آئیں گے، کل ہم لے آئیں گے، تو میرے خیال سے تو ملک کہاں جائے گا؟ کوئی بھی اس طرف نہیں جائے گا. رائٹ سر. اب مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب بات تو مولانا فضل الرحمان تک محدود نہیں رہ رہی، یہ بات بڑھ کے آگے پیپلز پارٹی تک جا رہی ہے. جنید اکبر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا جو اتحاد ہے یہ پیپلز پارٹی تک بڑھنے جا رہا ہے. بھٹی صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تناؤ اتنا بڑھ گیا ہے حکومت کا کہ پیپلز پارٹی واقعی ان کا اتحاد چھوڑ کے جا سکتی ہے؟ جنید اکبر صاحب کو کیوں لگ رہا ہے؟ انہی باتوں کی وجہ سے یہاں پہنچے ہوئے ہیں یہ جنید اکبر صاحب اینڈ کمپنی. پیپلز پارٹی بھلا کیوں ساتھ چھوڑ کے جائے گی؟ اچھا، کھوئے ملائی کھا رہی ہے. صدارت بھی چھوڑے گی پیپلز پارٹی، چیئرمین سینٹ شپ بھی چھوڑے گی، 3 گورنرز بھی چھوڑے گی، اور یہ جو پروٹوکول لگے ہوئے ہیں آصفہ بھٹو صاحبہ سے لے کر بلاول بھٹو تک وہ بھی چھوڑے گی. سندھ پر نظر آئے وہ اس طرف جائے گی تاکہ سندھ کے پھر صوبے بنے ان کے بغیر، جائے گی پیپلز پارٹی. جب تک آصف علی زرداری صاحب ایوان صدر میں موجود ہیں بھول جائیں کہ پیپلز پارٹی کبھی کسی فیصلہ کن لمحے میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہوگی، کبھی بھی نہیں کھڑی ہوگی. یہ بلاول بھٹو صاحب انقلابی ہیں اور وہ مفاہمتی ہیں، تقریریں کروانا، عوام کے سامنے لانا. ظاہر زرداری صاحب تو نہیں آ سکتے اور آئیں گے بھی تو کتنی دیر کھڑے رہ سکیں گے یا کیا بات کریں گے؟ تو وہ انہوں نے اسی طرح شہباز شریف، نواز شریف، اب نواز شریف صاحب کی جگہ مریم نواز صاحبہ نے لے لی ہے. اور مجھے مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کا کوئی تھوڑا سا بہتر لگتا ہے حالات. اور یہ دیکھیں دائروں کا سفر، اسی دکھ میں تو ہم مبتلا ہیں کہ 2021-22 میں کیا دیکھ رہے تھے. مولانا صاحب بھی سربراہ تھے نا، بلاول اور شہباز شریف صاحب ساتھ تھے پی ڈی ایم کے. ہاں تو اور ہدف کون تھا؟ شفیع جان صاحب، پاکستان تحریک انصاف. اور اب بلاول اور وہ ہدف ہے اور یہ ان کے ساتھ ہی ہے. تو مولانا صاحب پہ ہلکا پھلکا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ لفظ ہے ہلکا پھلکا. ہاں سچی بات ہے، یہ بہت پہنچے ہوئے. یہ پی ٹی آئی والے تو انہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ تک کی باتیں کر رہے ہیں. یہ وہ ٹرسٹ ہے جو مولانا صاحب چاہتے ہیں، اور یہ ٹرسٹ کا یہ لیول چاہتے ہیں. یہ لیول. اور کیا ہے ہماری سیاست؟ آپ کیا سمجھتے کوئی اصولوں پہ کھڑی ہے، کوئی کسی نظریے پہ کھڑی ہے؟ بھٹو اور ضیاء نظریے پہ اکٹھے ہیں. مولانا صاحب ہر مشکل وقت میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ اس حکومت کو حکومت مانتے ہی نہیں، جعلی حکومت کہتے ہیں. اور یہ دونوں جو پارٹیاں ہیں، ایک نے ایک کو کہا کہ 2.5-3 ارب تو نے وہاں پہنچا دی ہے، دبئی کہا، جو کہتے ہیں تھوڑے سے تحفظات ہیں. یہ رانا صاحب ہی تھے، ان میں سے ایک تحفظ انہوں نے بھی ڈالا ہوا ہے. تو منا لیں گے، بالکل نون لیگ پیپلز پارٹی کو منا لے گی. لیکن پی ٹی آئی کے اندر علی مین گنڈا پور صاحب ہیں، مولانا صاحب اور ان کی سیاست، حلقے کی سیاست، ان کے بڑے تحفظات ہیں. اور بڑے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو مولانا صاحب پر بہت زیادہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتے، اور ابھی بہت زیادہ ہے، بد اعتمادی بھی ہے.
لیکن پھر کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن اکٹھی ہو, مضبوط ہو, تو یہ آج کی سب سے بڑی بلیسنگ ہے. اپوزیشن ہماری ختم ہو گئی ہے, اور اپوزیشن ختم کس طرح ہوئی ہے, ایک خاص ایک تو ظلم جو ہوتے آ رہے ہیں وہ, اور پھر ان کی اپنی نااہلیوں اور اپنی نالائکیوں کی وجہ سے. تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا تو کبھی کوئی اتحاد بن ہی نہیں سکتا, نہ ان کا. ابھی دیکھ لیجئے گا, ایک میٹنگ اکٹھی کریں گے پی ٹی آئی کے اندر سے کتنی آوازیں آئیں گی. ہو سکتا ہے علیمہ خان صاحب بھائی سیکنڈ نہ کرے, البتہ مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کو. اور اس اتحاد میں جانا ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل ہوگی. یہ ایک ایسا اتحاد ہے جو حکومت کو پریشان کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. اچھا, پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. مولانا فضل الرحمان صاحب, شفیع جان صاحب چاہتے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو, اور آپ نے اندیا بھی دیا اس بات کا کہ ہاں اس پہ بات ہو بھی رہی ہے, تو کیا یہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ وہ میرے بیان کو شاید وہ میں بہتر طریقے سے کنوے نہیں کر پایا تھا, یا وہ سمجھ کچھ اور بیٹھے تھے, لیکن میرا مقصد سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا نہیں تھا. لیکن اس وقت اس پہ بات نہیں ہو رہی. سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ کوئی بات نہیں, ابھی تک اس پہ کوئی بات نہیں. فضل الرحمان صاحب نے بھی ذکر نہیں کیا, نہ انہوں نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے اور نہ ہی ہماری طرف سے اس پہ کوئی بات ہوئی ہے. اس وقت دیکھیں, پارلیمنٹ کے اندر ایک اتحاد اس وقت بن چکا ہے. جہاں تک پارلیمنٹ سے باہر کی بات ہے تو اس پہ اب مشاورت بھی ہو رہی ہے, مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, ہماری پارٹی کی لیڈرشپ بھی ان سے. ایسی کیا چیزیں ہیں جو تحریری طور پر آپ ایک دوسرے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, ابھی کافی ساری چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں. دیکھیں, اب کافی ساری چیزیں جو ہیں پارلیمنٹ کے باہر انڈر ڈسکشن ہیں. پارلیمنٹ کے اندر کیا رول ہوگا, وہ تمام تر چیزیں تقریباً فائنل ہو چکی ہیں. تو تقریباً ہم بالکل فائنل ٹچ میں ہیں. نہیں, مگر تحریری طور پر آپ ایک دوسرے سے کیا چاہتے ہیں؟ چلیں, وہ تو جو ہوگا وہ تو بعد میں سامنے آئے گا, لیکن مثال کے طور پر آپ کیا چاہیں گے؟ دیکھیں, جو بھی ہمارے درمیان جو بھی چیزیں ہوں گی, مطلب جو بھی آن دا ٹیبل ہوگا, وہ تمام تر چیزیں, وہ مثلا سر وہ ایک آدھ مثال دے دینا. نہیں, وہ تمام تر چیزیں جو اس مطلب اگر دونوں کا ایک باہر اسمبلی کے باہر, پارلیمنٹ کے باہر کوئی اتحاد بنتا ہے, تو جو بھی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوں گے وہ دونوں تحریک انصاف بھی اور جمعیت علماء اسلام بھی. کس نوعیت کے؟ وہ انتخابی نوعیت کے ہوں گے؟ نہیں, انتخابی خیبر پختونخوا میں سیاست سے متعلق ہوں گے, سیاست کے متعلق ہوں گے. ابھی انتخابی اس پہ بات نہیں ہو رہی. ابھی تو الیکشن کب ہوں گے اور اس کا فیصلہ بھی عمران خان صاحب کریں گے. لیکن سیاسی اتحاد کا فیصلہ تو عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تحریک انصاف میں تمام. مولانا فضل الرحمان صاحب کی توقعات کیا ہیں, کیا کریں وہ؟ دیکھیں, ٹرسٹ ہماری طرف سے بھی فقدان ہے, ان کی طرف سے بھی فقدان ہے. ہمیں یہ ایک شکایت ہے کہ 26 و 27ویں ترمیم میں جس طرح ہوا, تو ہمیں ایک شکایت یہ بھی ہے, ان کو بھی ہم سے کافی زیادہ شکایات دی, لیکن اب ہم ٹرسٹ لیول ہمارا بڑھ چکا ہے. نہیں, اب جب وہ آپ کے اتحاد میں آ گئے ہیں تو اب آپ کی ان سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے, وہ کیا کریں ایسا جس سے آپ کو فائدہ ہو؟ دیکھیں, ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ 27 سپٹمبر کی جو ہماری مارچ ہے اس میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہو. یہ بات ہوئی ہے ان سے؟ دیکھ, اس پہ انڈر ڈسکشن ہے تمام تر چیزیں. یہ بہت ارلی کال ہوگی اس پہ, لیکن انڈر ڈسکشن ہے. تقریباً 1 مہینہ رہتا ہے. ہم نے اس ہفتے بٹگرام جانا ہے. بٹگرام میں ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے. کیا اس بات کا امکان ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ سڑکوں پر ہوں 27 تاریخ کو؟ ہمیں کافی ساری چیزیں جو ہیں, ان کے علاوہ بھی کافی سارے لوگ انشاءاللہ ہمارے ساتھ. یہ آپ نے کہا ہے مولانا فضل الرحمان سے کہ آئے ہیں ہمارے ساتھ, دعوت دے دی انہیں؟ نہیں, تمام تر چیزوں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. تمام طرح سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کی اکانومی پر تو مولانا فضل الرحمان سے بات نہیں کر رہے. اب آپ دیکھیں گے, ہم نے اس ہفتے جو ہے بٹگرام جانا ہے, اور انشاءاللہ اس کے اگلے ہفتے ہم نے سندھ جانا ہے. اور سندھ بھی ہم آغاز جو ہے وہ انٹیریئر سندھ سے کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے اینڈ جو ہے اسٹریٹ موومنٹ کا کراچی پہ کرنا ہے. اس کے بعد پنجاب آنا ہے, پنجاب کے بعد بلوچستان آنا ہے. تو ایک سائڈ پہ ہماری اسٹریٹ موومنٹ چل رہی ہے, دوسرے سائڈ پہ ہماری لیڈرشپ جو ہے ایک الائنس بنانے کے لیے وہ تگ و دو کر رہے ہیں. لیکن 27 کو جو ہم دیکھ رہے ہیں اسد صاحب, کہ ہم جو 20 لاکھ کا فگر دے رہے تھے, ابھی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ 20 لاکھ سے کئی لاکھ زیادہ ہوں گے. 20 لاکھ سے زیادہ لوگ آپ سڑکوں پر 20 لاکھ سے کئی لاکھ زیادہ ہوں گے جس دن ہم پشاور سے صبح روانہ ہوں گے. یہ کے پی سے آپ 20 لاکھ لوگ نکالیں گے؟ بالکل کے پی سے, صرف کے پی کی میں بات کر رہا ہوں. اور باقی لوگوں کو شاید ہم اسلام آباد بھی نہ بلائیں. کے پی ضرور اسلام آباد جائے گا, باقی جو 3 صوبے ہیں وہ شاید اسلام آباد نہ آئیں. آپ کو ایسا صورتحال پورے ملک میں دیکھنے کو ملے گی, کئی 7-8 جگہوں پہ آپ کو لانگ مارچ ٹائپ کی چیزیں نظر آتی ہیں. یہ تو بڑی مشکل صورتحال ہے ظفر رحمان صاحب. یہ پی ٹی آئی پلان کر رہی ہے, وہ تو تھوڑے وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 لاکھ سے زیادہ لاکھ لوگ ہم لے کر پنڈی آئیں گے. 20 لاکھ سے کئی لاکھ, 20 لاکھ سے کئی لاکھ زیادہ لوگ, اور باقی لوگوں کو شاید, باقی 3 صوبوں کے لوگوں کو ہم شاید یہاں بلائیں ہی نہ, اور 7-8 جگہ منتخب کر لیں اس کے لیے. تو یہ کیسے اس کو حکومت ڈیل کرے گی؟ دیکھیں, بہت شکریہ اسد صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے پاس اسٹیٹ پاور نہیں رہی, اسی لیے پچھلے 5-6 جتنے بھی ان کے ایونٹس ہیں
2023 سے میں بات کر رہا ہوں، تو وہ سارے ان کے ناکام رہے. اور اسٹریٹ پاور اگر آپ کے پاس ہو تو نہ آپ کو کسی NOC کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کوئی کرفیو آپ کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے. اور اب یہ فرما رہے ہیں کہ 20 لاکھ لوگ، 20 لاکھ تو بہت بڑی تعداد ہے. اگر یہ 2 لاکھ لوگ بھی لے آئیں تو جو ان کے مطالبات ہوں گے ہم سارے ماننے کو تیار ہیں، اور یہ اپنی مسلس دکھا دیں. لیکن اگر یہ 2 لاکھ لوگ بھی اس کی نہیں لے کر آ کاؤنٹنگ کون پاتے، کرے گا ظفر رحمان صاحب کہ یہ 2 لاکھ ہیں یا- کاؤنٹنگ اسد اللہ صاحب کریں گے، اور آپ جیسے باقی دیگر انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کریں گے. اور جب 2 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، آپ نے کئی مارچ کور کیے ہیں، کئی جلسے کور کیے ہیں، 50,000 سے بندہ اوپر چلا جائے تو آپ گنتی نہیں کر سکتے. نہیں اس سر، کی. مگر وہ اگر 2 اور لاکھ وہ لوگ آ سری جاتے سر ہوتے ہیں تو کیا آپ نے وہ رکاوٹیں جو اٹک سے لے کر یہاں اسلام آباد تک ترنول تک لگائی ہوں گی یہ ساری ہٹا دیں گے؟ میرے خیال سے اگر 2 لاکھ بندہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں تو 2 لاکھ بندوں کی پھونک سے یہ رکاوٹیں ہٹ وہ تو جائیں گی. 15,000 بندوں نے بھی ہٹا لی تھی رکاوٹیں جب علی امین گنڈا پور کے ساتھ آئے تھے، پھر کیا ہوا تھا؟ وہ 15,000 بندہ یا 10,000 بندہ یا 5,000 بندہ وہ ایک مسلح جتھا تھا. اگر ایک صوبے کی 15,000 پولیس، 15,000 ہی بندے اگر آپ کی بات میں درست مان رہے انہیں نہیں روک پائی تو اس کا مطلب یہ پولیٹیکل ورکر نہیں ہو سکتے. وہ کوئی ٹرینڈ لوگ تھے جنہوں نے 26 نمبر چنگی پر جب آپ رپورٹ کر رہے تھے، اسد اللہ صاحب کی میں نے رپورٹنگ سنی کہ پورے صوبے کی پولیس لگا دی گئی ہے، پوری اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی 7-8 ہزار پر مبنی نفری لگا دی گئی. وہ ان سب کو کچل کے ڈی چوک پہنچ گئے. تو مجھے آپ یہ بتائیں اسلحہ برادر یہ جتھا جو ہے وہ لوگ تھے یا پولیس تھی یا انتظامیہ تھی؟ تو مقصد کہنے کا یہ کہ پولیٹیکل لوگ تو پولیس باہر لگا آتے دی، ہیں، اسلام آباد کی پولیس لگا دی، پوری ریاست کی مشینری لگا دی، پھر بھی 5,000 لوگوں کو نہیں روک پائے. وہ یہ تو کہہ رہے ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ مسلح تھے نا، وہ اس ہم لیے مسلح تھے. کوئی اور ایک فوٹیج، کوئی ایک ثبوت دے دیں. میں شفیع جان جو مارے تھے میں وہی بات کر رہا تھا کہ اگر 15-18 ہزار پولیس اہلکاروں کو 10-15 ہزار لوگوں نے کچل کر ڈی چوک پہنچ گئے تو یہ سوچیں کہ اگر پولیس کے پاس بندوقیں تھی تو ان کے پاس کیا ہوگا. تو سر یہ بھی تو سوچنا اگر 2 لاکھ لوگ آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگلی بات وہی میں عرض کر رہا ہوں، جو پولیٹیکل ٹریننگ ہے بانی تحریک انصاف اپنے ورکرز کی وہ آج تک نہیں کر پائے. بیسیکلی 2 لاکھ یا 4 لاکھ یا 20 لاکھ لوگوں نے آ کر کوئی حملہ نہیں کرنا ہوتا، کوئی انہوں نے فتح نہیں کرنا ہوتا. انہوں نے آپ جیسے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹوں کو، انسانی حقوق کی تنظیموں کو، لیگل فرٹرنیٹی کو، امبیسڈرز کو، پوری دنیا کو بتانا ہوتا ہے کہ اس حکومت کے خلاف اتنے پرامن لوگ نکلے ہیں، 1 یا 2 دن بیٹھ کر واپس جاتے ہیں. بے نظیر نے بھی یہ موومنٹ کی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ہوئی، میاں نواز شریف صاحب نے کی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی. یہ پہلی دفعہ ہو گیا کہ تحریک انصاف کے ووٹر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آنا ہے تو میٹرو اکھاڑ کر جانی ہے، ہم نے آنا ہے تو پی ٹی وی کو جلا کے جانا ہے، ہم نے آنا ہے تو سپریم کورٹ کے جنگلے اکھاڑ لینے ہیں. بیسیکلی پولیٹیکل پارٹیز اگر یہ 2 لاکھ نہیں، یہ 20 لاکھ بندہ بھی موٹر وے پہ اکٹھا کر دیں تو پوری دنیا کو دیکھیں سورج چمکتا ہے، سب کو نظر آتا ہے. اس 20 لاکھ بندوں کو آپ نے ڈی چوک یا بلو ایریا کی دکانوں کی شٹر نہیں پڑوانے، ان سے ان لوگوں کو آپ نے ریاست کے سامنے کھڑا نہیں کرنا. آپ کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ جتنے بھی بندے اکٹھے کرتے ہیں ریاست کو پیغام دیتے ہیں، آپ نون لیگ کو پیغام دیں گے کہ دیکھیں کتنے پرامن لوگ ہیں، ان پرامن لوگوں کا یہ حقوق یہ مانگ رہے ہیں، یہ حقوق انہیں دیے جائیں. جی دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو 20 لاکھ کا فگر ہم دے رہے ہیں نا، یہ پرامن رہیں گے. یہ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں نا، ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. اسلام آباد میں آپ کا کیا مقام طے پایا ہے جہاں پا رہے ڈی چوک آ رہے ہیں؟ وہ کارڈز ہم نے اپنی سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے. وہ لانگ مارچ سے 5 دن پہلے ہم شو کریں گے کہ آپ کہاں آ رہے ہیں. ہم کہاں آ رہے ہیں. اسلام آباد ہم ضرور آ رہے ہیں. 20 لاکھ لوگ بندے نکالیں گے کیسے آپ؟ خیبر کی اسٹریٹ موومنٹ آپ نے دیکھی، بنو کی آپ نے دیکھی، آپ سارے لوگ اسلام آباد تو شاید نہ آپ نے ہنگو کی دیکھی، آپ نے بنیر کی دیکھی، آپ بڑگرام کا دیکھنا، اس سندھ کا بھی آپ جو جوش ہے وہ بھی دیکھنا. دیکھیں اس وقت ایک لاوا پک رہا ہے. جب ہم 5 اگست کا جلسہ کر رہے تھے، جتنے لوگ جلسہ گاہ کے اندر تھے 4 گنا لوگ باہر تھے. آپ نے دیکھا سارے نوجوان، دیکھیں نا، آپ نے سارے ایم پی ایس نوجوان کو ٹاسک دیا ہے لوگ نکالنے کا، پیسے اکٹھے دیکھیں ہر حلقے سے. دیکھیں لیکن 10 ایم پی ایس تو کم از کم آپ کے ساتھ ہی نہیں ہے. علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، 10 لوگوں کا میں نام لے سکتا ہوں. دیکھیں جو وہ لوگ تو نہ اپنے لوگ نکالیں گے نہ آپ کو فنڈز میں کنٹریبیوٹ کریں گے. یہ تو 27 کو پتہ لگ جائے گا. جو ایم پی اے اپنے لوگ نہیں نکالیں گے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، تحریک کے لیے، پھر وہ تو صاف پتہ لگ جائے گا. دیکھیے یہ تو عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک ہے نا. عمران خان کی وجہ سے ہی ان کو ایم پی اے شپ ملی ہے، ان کو ووٹ پڑا ہے. آج ان سے آپ ٹکٹ ہٹا لیں، وہ کونسلر نہیں بن سکتے. جو بھی ایم پی اس قسم کی حرکت کرے گا وہ سب کے سامنے ہوگا. بٹی صاحب کیا 20 لاکھ لوگ پی ٹی آئی نکال سکتی ہے، نکال پائے گی؟ نہیں مجھے نہیں لگتا. کتنے لوگ نکال پائیں گے یہ؟ عمران خان صاحب جب خود باہر تھے تو کتنے لوگ آئے تھے؟ 25 اپریل کو 2022 ہاں کتنے لوگ آئے تھے؟ مطلب 1 لاکھ سے کم ہی ہوں گے. یہاں کلچر نہیں ہے.
ٹرمپ صاحب کے خلاف 70-80 لاکھ لوگ نکلے. ہاں نو کنگز, ہمیں بادشاہ نہیں چاہیے, نکلے نا. ملین مارچ ہوتے ہیں ہمارے ہاں, تو ملین کے نام ہی بدنام ہو گئے. اور پاکستان تحریک انصاف انڈاؤٹیبلی پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. عمران خان کا 3 سال اپنے موقف پر کھڑا رہنا, پاکستان تحریک انصاف کا کھڑا رہنا, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم و زیادتیاں ہوئیں وہ, اس کے علاوہ جو کچھ آئین سازیاں, غیر آئینی آئین سازیاں ہو چکی, غیر قانونی قانون سازیاں ہو چکی, جو مہنگائی, بے روزگاری, غربت ہے, جو ریل اسٹیٹ, زراعت انڈسٹری کا حال ہے, جو اس حکومت کے لچھن ہیں اور شاہی خرچے ہیں, اور جس طرح یہ حکومت جعلی ہے, خیراتی ہے, جعلی مینڈیٹ والی ہے, اور جو دہشت گردی کی بدترین لہر ہے, اور اوپر سے ان کے پاس ان کے پاس نہیں ہے روڈ میپ, پالیسی, حکمت. یہ ساری چیزیں پلس پوائنٹ ہے اپوزیشن کے لیے, آج کی اپوزیشن کے لیے. لیکن پھر وہی بات کہ آپ جب لیڈ کرتے ہیں, عمران خان صاحب کو جب انہوں نے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل نہیں کیا توہین عدالت کی, پاکستان تحریک انصاف کے پاس پلان بی کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. ہمیں یہ اطلاعات دے رہے تھے کہ چل پڑے ہیں, منتقل ہو گئے. بھائی ان کو خود نہیں پتا تھا کہ منتقل ہو گئے, کہاں گئے. حکومت ماموں بنا رہی تھی, حکومت بلف گیم میں پڑی ہوئی تھی, حکومت جھوٹ بول رہی تھی, چیٹ کر رہی تھی. یہ بھی چیٹ, انہیں کیسے پتا ہو سکتا تھا؟ کیا, کس لیے, یہ کیوں پتہ نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ آپ بتائیں نا کیسے پتا ہو سکتا؟ بھائی یہ کس سے رابطے میں تھے؟ کس کے ساتھ رابطے میں؟ کون رابطے میں تھا؟ پاکستان تحریک انصاف. مطلب تحریک انصاف میں کون رابطے میں تھا؟ بیرسٹر گور صاحب. دیکھیں, بیرسٹر گور صاحب کو یہ بتا دیا گیا کہ شفٹ کیا جا رہا ہے. شفا, شفا یہ آفیشیلی کنوے کیا گیا تھا ان کو. ڈیفینیٹلی کنفرم, تو مطلب سپریم کورٹ کا آرڈر ہی یہی تھا نا. نے کنوے کیا بیرسٹر گوہر کو رات 9 بجے, مجھے یہ نہیں شفا منتقل کیا. مجھے یہ نہیں کہہ رہے ہیں نہیں, مجھے نہیں پتا وہ کس سے رابطے میں تھے, لیکن بیرسٹر گور صاحب کو یہ کنفرم کر دیا گیا تھا کہ شفا لایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, پارٹی, آپ دیکھیں سپریم کورٹ کا حکم تھا نا, یہ تو توہین عدالت کے مرتکب ہو چکے ہیں. 2+2=4. بات بڑی واضح ہے. حکم تھا سپریم کورٹ کا, ملک کی سب سے بڑی عدالت کا, اس کے 3 ججز کا, کہ آپ عمران خان صاحب کو شفا لے کے آئیں. انہوں نے کیا کیا کہ ڈاکٹر فیصل کو شفا بھجوا دیا, خان صاحب کو یہ پمز لے آئے ہیں, پھر شفا سے ڈاکٹرز کو بھی پمز لے آئے ہیں. آپ نے جب ڈاکٹرز کو پمز ہی لانا تھا تو آپ عمران خان صاحب کو شفا لے جاتے. پھر اب ڈاکٹر فیصل کو اگر آپ نے ادھر کیوں بھیج دیا؟ پھر یہ تو نیت آپ کی ٹھیک نہیں تھی نا. ڈے 1 سے جب سے یہ فیصلہ آیا اس کے 2-3 گھنٹے کے اندر ان کے اپنے جو بیانات تھے وہ نہیں مل رہے تھے. ایک وفاقی وزیر اس کو ویلکم کر رہا تھا اس فیصلے کو, ان کا وزیر قانون نظر ثانی کی بات کر رہا تھا. یہ کی خواہش بھی ہوا ہے. آپ کو کیسے, کیا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ہمارے پاس بالکل سور جو ہے وہ کنفرم ہے. اس نے اپنی انا کی تسکین کے لیے حرکت کی ہے, اپنے والد صاحب کو استعمال. آپ کو کسی نے یہ بتایا حکومت سے؟ بالکل ہمیں بتایا ہے, انہوں نے حکومت سے کسی نے بتایا؟ بالکل بتایا. دیکھیں کی یہ خواہش تھی کہ اس پہ عمل درآمد نہ ہو. انہوں نے اپنے والد کو انفلوئنس کیا ہے, اس نے اپنے پارٹی کو کہا ہے, پارٹی نے یہ حرکت کی ہے کیونکہ گورنمنٹ کے سامنے بے بس تھی. اور آپ کو گورنمنٹ کے لوگوں نے بتایا کہ ہمیں یہ تو کوریڈور میں پاور کوریڈور, تو بڑی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں نا, آپ رابطے میں تھے, دیکھیں آپ کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے. رابطے کی بات ہی نہیں ہے. آپ ہمارے ایم این اے جاتے ہیں پارلیمنٹ میں, ایک دوسرے سے ملتے ہیں, یہ تو آپ کسی سے بھی پتہ کر لیں, کسی ایم این اے سے پتہ کر لیں نون لیگ کی, ان کا تو یہ حال ہے. ان کے تو ایم این ایس کو, اب دوسری بات, ان کے ایم این ایس کو اب فنڈز نہیں مل رہے. اب جب یہ ان کا ایم این اے فنڈز کی بات کرتا ہے, وہ ان کی لیڈرشپ ان کو کہتی ہے بس ٹھیک ہے نا یار, فارم 47 پہ ایم این اے بن گئے, فنڈ کا کیا کرنا ہے. ان کا تو یہ ایٹیچیوڈ ہے. اچھا جی بٹ صاحب آپ کو جملہ کہہ رہے ہیں, پھر بریک لیتا ہوں. میں وہی کہہ رہا تھا کہ پلان بی کوئی نہیں تھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ہو ہی نہیں سکتا تھا, سپریم کورٹ کا آرڈر تھا, پلان بی یہی ہے کہ ہم کنٹمپٹ کورٹ میں جائیں گے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ تھا کہ مثال کے طور پہ ڈاکٹر عظما, ڈاکٹر فیصل, آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ پچھلے 4 سال میں کتنے عدالتی حکم ہیں جو مانے گئے ہیں, اور کیا یہ حکومت اتنی تابع دار اچانک ہو جائے گی, آخری لمحوں میں بھی سبوتاج ہو سکتا ہے جو ہوا, کہ یہ کچھ نہ کچھ کرے گی. خیر, اس کے بعد یہ بھی چھوڑ دیجئے کہ اگلے دن ان کے پاس ٹائم تھوڑا تھا, جمعہ تھا, تو انہیں عدالت نہیں وہ کر سکے, اس سے اگلے دن کر دی, ٹھیک ہے. اس کے بعد مثال کے طور پہ کہ اگر یہ منتقل نہیں کرتے
توہین عدالت کی درخواست دینی ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد لانگ مارچ کرنا انہوں نے. اچھا لانگ مارچ تو پہلے سے ہی طے ہے نا. اب لانگ مارچ پہ چلو ٹھیک ہے، یہ شفیع جان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ان کا یہی پلان تھا، یہی چلنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. ایشو یہ ہے کہ لانگ مارچ 20 لاکھ 25 لاکھ بہت بڑا فگر ہوتا ہے. لاکھ لوگ بھی لے آئیں تو یہ ان کے لیے انقلاب ہو جائے گا. چلیے میں اس ساری باتوں کا جواب تو حذیفہ رحمان صاحب دیں گے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا، حکومت کے لوگ پی ٹی آئی کو رابطے کر کے ان کو اطلاعات کیوں دے رہے تھے، اور انہوں نے جو پنجاب کی سی ایم کے حوالے سے جو الزام لگایا ہے شفیع جان صاحب نے، اور پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے کچھ حصوں پر عمل درآمد ہو رہا ہے، کچھ پر نہیں ہو رہا، جن پر نہیں ہو رہا ان پر کیوں نہیں ہو رہا، حذیفہ رحمان صاحب سے پوچھتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. حذیفہ رحمان صاحب، سپریم کورٹ کے فیصلے کے کچھ حصوں پر عمل ہو رہا ہے، کچھ پر نہیں ہو رہا. جیسے نورین نیازی صاحبہ کی ملاقات ہو گئی، فیملی کی ملاقات ہو گئی، لیکن بیٹوں سے ٹیلی فون پہ بات نہیں کرائی جا رہی. اسی طرح سے جو معالج ہیں، سرکاری معالج دیکھ رہے ہیں لیکن پرسنل معالج نہیں دیکھ رہے، جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا. پیمز لے کر گئے لیکن شفا لے کر نہیں گئے. تو پارشلی عمل ہوا ہے، باقی پر عمل نہیں ہوا، اور توہین عدالت کا نمبر بھی آج درخواست کو لگ گیا. دیکھیں بہت شکریہ اسداللہ صاحب. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ ایک تو توہین عدالت کی جو ان کی درخواست ہے اس کا میں آپ کو مستقبل بتا دیتا ہوں کہ جس دن بھی وہ درخواست بینچ کے سامنے جائے گی، اس درخواست کی جس طریقے سے انہوں نے اس کو کنسٹرکٹ کیا ہے، اس کنسٹرکشن کی وجہ سے وہ ڈسٹ بین میں چلی جائے گی اور انہیں نئی درخواست دائر کرنا پڑے گی. کیا اس میں غلطی ہے جو سر؟ وکلا ہیں بتا دیتا ہوں میں آپ کو. جی. ایک تو ان کے وکلا جو بیسیکلی جب آپ پروفیشنل لائرز کو پولیٹیکل موٹیویشن پر مبنی توہین عدالت کا کہیں گے تو ایسی غلطیاں ہوتی ہیں. ہمیشہ پرنسپل آرڈر کے اگینسٹ جو ہے وہ توہین عدالت کی درخواست دی جاتی ہے، اور اس میں جو ریسپونڈنٹس پرنسپل آرڈر میں ہوتے ہیں وہی آپ کی کنٹمپٹ پٹیشن میں ہوتے ہیں. آپ کنٹمپٹ کے اندر ریسپونڈنٹس چینج نہیں کر سکتے. کنٹمپٹ پٹیشن کے اندر شہباز شریف، عطاء اللہ تارڑ، عاصم نصیر تارڑ موجود نہیں ہے، یعنی جن کو عدالت نے حکم ہی نہیں دیا، آپ راہ چلتے ہوئے ان کو ساتھ لے کر آ گئے کہ جی انہوں نے میڈیا ٹاک کی تھی. بیسیکلی آپ نے جن لوگوں کو حکم دیا ہے وہی توہین کریں گے. اگر آپ نے حکم ہی مجھے نہیں دیا، حکم آپ نے دیے ارشاد بھٹی صاحب کو، اور توہین آپ مجھ پر لگا دیں کہ ان کے کہنے پہ ارشاد بھٹی صاحب نے نہیں کیا. وہ ارشاد بھٹی جب یہ بات کہے گا اس کے بعد آگے پروسیڈ ہوگا. حذیفہ صاحب، بھنڈاری صاحب کس کو آرڈر، آپ کے خیال میں آرڈر کس کے لیے تھا اور کس نے اس کو ڈیفائی کیا، اور توہین عدالت کس پر لگنی چاہیے؟ دیکھیں بیسیکلی آرڈر تو کیپٹل ٹیریٹری میں چیئرمین سی ڈی اے اور سیکرٹری انٹیریئر ہیں، دو ہی لوگ ہوتے ہیں، اور باقی ذرا وہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہناربی صاحب کو اندازہ نہیں ہوا کہ آرٹیکل 184 کی جو جورسڈکشن ہے، جس میں 184(1) ہے، 184(2) چیئرمین سی ڈی اے کا کیا کام ہے سر اس میں؟ چیف کمشنر تو چلیں سمجھ آتا ہے. سن تو لیں جی اسلام آباد میں چیئرمین سی ڈی اور چیف کمشنر ایک ہی ہیں. اس میں سلپ آف ٹنگ ہوئی ہے تو اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، وہ یعنی جو چیف کمشنر ہے وہی چیئرمین سی ڈی ہیں. سر گزارش یہ ہے کہ بیسیکلی گزارش یہ ہے کہ آپ نے آرٹیکل 184 کی جتنی بھی یعنی تینوں اس کی جو سب سیکشنز ہیں، آرٹیکل 184(1), 184(2), 184(3), جو سپریم کورٹ کو کسی بھی معاملے میں اگر وہ عوامی مفاد عامہ کا ہے براہ راست انٹرونشن کی پرمیشن دیا کرتی تھی، اور سپریم کورٹ اپنا دائرہ بڑھا سکتی تھی، کسی کو کنٹمپٹ میں طلب کر سکتی تھی. وہ دائرہ سپریم کورٹ سے 27ویں ترمیم میں واپس لے کر آئینی عدالت کے پاس چلا گیا ہے. تو سپریم کورٹ یہ کہے گی کہ آئیڈینٹیفائی پہلی بات تو ہم نے کرنا ہے کہ کسی بندے نے توہین کی ہے یا نہیں کی، اور اگر اس نے توہین کی ہے تو کس کے کہنے پہ کی ہے، تم پہلے سے بنا کر لے آئے. اور جو بیسک پرنسپل آف لا ہے، جو کہ قانونی شہادت اور ایون کہ لا آف نیچر یہی کہتا ہے کہ نو باڈی کین بی پنشڈ انہرڈ. کسی بندے کو آپ بغیر سنے سزا نہیں دے سکتے، تو کسی بندے کو بغیر سنے آپ توہین کیسے لگائیں گے؟ پرنسپل آرڈر اس کے خلاف نہیں ہے. تو بیسیکلی وکیلوں کو پتہ ہے نہیں، انہوں نے وہ پٹیشن ڈرافٹ کی، پرانا جو طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ وہ انہوں نے افتخار چودھری صاحب کا جو 2000 گیلانی صاحب والا آرڈر ہے 2012 کا، اس کو بنایا. وہ 2012 کے آرڈر کے اندر نرگس سیٹھی نے آ کے انکار کیا کہ میں اپنی پی ایم کو فالو کروں گی. وہ پی ایم کی پرنسپل سیکرٹری تھی، ڈائریکٹلی پھر پی ایم کو آرڈر ہوئے تھی، دین پی ایم پہ کنٹمپٹ لگی. تو ایک تو میں ٹیکنیکلی بتا رہا ہوں کہ وہ پٹیشن تو جائے گی ڈسٹ بین میں، توہین عدالت کی درخواست جو ہے ان کی نہیں انہیں کرنا پڑے گی. دوسری بات، نئی درخواست جب ہوگی
تو سپریم کورٹ کے سامنے ساری چیزیں رکھیں گے, وہ سیکورٹی تھریٹس بھی بتائیں گے, وہ صورتحال بھی بتائیں گے, بانی تحریک انصاف کی صحت کے متعلق بھی چیزیں بتائیں گے, اور اس کے بعد بھی سپریم کورٹ اگر معترض رہتی ہے اس بات پر کہ نہیں جو آرڈر انہوں نے کیا کہ جو آئین و قانون کے دائرے سے باہر جا کر انہوں نے کیا ہے اس کی کمپلائنس کریں, تو جو بقیہ رہ گئی وہ کمپلائنس بھی ہم کریں گے. ہماری ریویو بھی ویسے سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. شفیع جان صاحب, درخواست اتنی وہ کہہ رہے ہیں کمزور لکھی ہے کہ اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا جائے گا. یہ درخواست ہونی چاہیے تھی چیف کمشنر کے خلاف اور آئی جی اسلام آباد کے خلاف, آئی جی پولیس کے خلاف. سپریم کورٹ نے حکم کس کو دیا تھا؟ حکومت کو دیا تھا نا, کہ آپ عمران خان صاحب کو شفٹ کریں. حکومت کا سربراہ کون ہے؟ پرائم منسٹر ہوتا ہے, اس کو نومینیٹ کیا گیا ہے. پھر باقی وزراء کو آپ نے کیوں ڈالا؟ جن لوگوں نے بیان بازی کی, بیان بازی سے تو اب سن لیں نا جی, ایک بندہ آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے رات کے 9 بجے ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے کہ ہم نظر ثانی میں جا رہے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے تو وفاقی وزراء نے کہا تھا کہ ہم عمل درآمد کریں گے, لیکن جو اس کو اناکی تسکین کے لیے چیز کرنی تھی, تو پھر جب وہ 9 بجے آتا ہے اور ایک ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے کہ ہم نظر ثانی میں جائیں گے, پہلی بات وہ بھی نومینیٹڈ ہے اس میں, پھر اس کے اگلے صبح 2 لوگوں کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ آپ نے جا کے پریس کانفرنس کرنی ہے. عطا تارڑ صاحب کے خلاف کیوں؟ دیکھیں عطا تارڑ نے پہلے پریس کانفرنس کی, پریس کانفرنس ہے تو نہیں, اب سن لینا. پھر رات کو جو ڈرامہ لگایا گیا, جس طریقے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا, عمران خان صاحب کی صحت پہ سیاست کی گئی ہے, اس تمام ایپیسوڈ کو اس نے خود ٹویٹ کیا, ساری سٹوری جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھی, تو وہ اس میں انوالو تھے. دیکھیں جس نے بیان بازی کی, جس نے پریس کانفرنس کی, جس نے ویڈیو ریکارڈ کی, جو ان کا سربراہ ہے, آئی جی پریزن ہو گیا, سیکٹری انٹیریئر ہو گیا, تمام لوگوں کو نومینیٹ کیا گیا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت مرتکب ہو چکی ہے, وہ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے, وہ ایک حکم دیتی ہے اور موجودہ جو حکومت ہے اس کو ہوا میں اڑا دیتی ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو توہین عدالت کی درخواست ہے یہ 16 ستمبر کو ہی سنی جائے گی, جب آپ کی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ ہے. دیکھیں میں تو لا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں اس پہ, تو بہتر ہی لا ایکسپرٹ ہی اس پہ, اور ہمارے جو قائم مقام چیئرمین ہیں وہ بھی ایک لا ایکسپرٹ کا اس میں اوپینین یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے, اگر اس آرگومنٹ سے اتفاق کیا جاتا, تو پھر عدالت کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ اگر اس میں سے کسی ایک فریق کو شکایت ہو تو وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے, تو پھر رجوع کرنے کا نہ کہا جاتا, پھر تو آٹومیٹکلی 16 سپٹمبر میں تو میرے خیال میں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس آرڈر پہ تو عمل درآمد ہی نہیں ہوا. اب دیکھو کچھ شکوں پہ عمل درآمد ہو رہا ہے اور کچھ شکوں پہ عمل درآمد نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ تو پک اینڈ چوز والی اچھا بات ہے. بھٹی صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہم بیچ میں مذاکرات کی بات بھی سنتے ہیں, لانگ مارچ آ رہا ہے, ایک طرف عدالت میں معاملات چل رہے ہیں, توہین عدالت کی چیزیں چل رہی ہیں. ایاز صادق صاحب کہتے ہیں کہ جی مذاکرات کا ہم کہہ کے تھک گئے ہیں, اب نہیں کہہ سکتے. ان سے کون مذاکرات کرے, اور ان کے پاس ہے کیا؟ اور پھر وہی بات کہ آپ میرے مکان پہ آ کر قبضہ کر لیں اور میں آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے چلا جاؤں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا مکان ہے, آپ کا نہیں ہے, تو پھر میں کیا مذاکرات کروں؟ ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے یار. یعنی یہ کس طرح ہیں جو حکومتیں دنیا بھر میں یہ اصول ہے کہ جو عوام کو جواب دہ ہوتی ہیں یا عوام سے منتخب ہوتی ہیں وہ طاقتور ہوتی ہیں, ان کے پلے ہوتا ہے. یہ سارے وہ پیپلز پارٹی بتا چکی ہے خیراتی لوگ ہیں, خیراتی عہدے لینے والے, جعلی لوگ, جعلی مینڈیٹ. ان سے کون مذاکرات کرا؟ یا صادق صاحب کے پاس کیا ہے؟ وہ جن دنوں عمران خان سے ایک ملاقات کروانی تھی, ان کے پاس دینے کے لیے جگہ ہے, چونکہ جگہ پر اتفاق نہیں ہو رہا بات چیت کے لیے. یعنی پی ٹی آئی بات چیت تو کرنا چاہتی ہے لیکن جگہ پر اتفاق نہیں ہو رہا. میں کہہ رہا ہوں جگہ بھی چھوڑ دیجئے, یہ تو ایک چھوٹی باتیں ہیں نا, اگر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. یا صادق صاحب اور شہباز حکومت, سہیل افریدی صاحب نے شہباز شریف صاحب کو فون کیا تھا نا وزیر اعلیٰ بننے کے بعد, خط بھی لکھا تھا, کورٹ میں بھی گئے تھے کہ میری ملاقات عمران خان سے کروائی جائے. کوئی میرے خیال سے 38-39 مرتبہ تو ہو گیا ان کا اڈیالہ جیل آنا جانا ایز اے ایم پی اور ایز اے سی ایم. تو کیا ملاقات کروا پائے تھے شہباز شریف صاحب؟ تو جو ایک ملاقات نہیں کروا پاتے عمران خان کی ان کے سی ایم کے ساتھ, تو انہوں نے کیا لینا دینا؟ یہ یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس ہے کیا؟ وہ بھائی آپ فارم 47 والے ہو, آپ ان کی جگہ پہ آ کر بیٹھے ہوئے ہو, آپ نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا, ملک تباہ کر دیا, سوا ستیہ ناش کر دیے. 79 سالوں میں سب سے بدترین پرفارمنس آپ کی ہے. آپ کن چکروں میں اور کیوں مذاکرات کرنا چاہتے ہو؟ سارے تو اکٹھے ہو, ڈیلیور کرو. ہم تھک گئے ہیں, ہم بھی تھک گئے ہیں آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ. صحیح ہے. حذیفہ رحمان صاحب, بھٹی صاحب کی بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ نون لیگ کے پاس دینے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں, اسی لیے پی ٹی آئی آپ کے پاس آتی نہیں ہے؟ جی اس وجہ سے ایسی بات ہرگز نہیں ہے. اگر ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے یا ہم کچھ نہیں دے سکتے تو مجھے صرف اتنا فرما دیں کہ پھر توہین عدالت میں وزیر اعظم صاحب کا
عطا اللہ تارڑ کا، اعظم زی تارڑ کا، اور میڈیا گفتگو میں ذکر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کی ضد کی وجہ سے آپ ہسپتال نہیں جا سکے؟ تو بات ہے کہ اگر تو آپ کا پہلا بیانیہ درست ہے کہ ہماری ضد یا ہماری وجہ سے توہین عدالت ہوئی ہے، تو پھر مہربانی کریں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہسپتال کے لیے راستہ دینے کا اختیار ہے؟ نہیں، میں کچھ میری بات تو مکمل کر لوں. میں نے کہا اگر ان کی پہلی بات درست مان لیں، ان کے پاس بات تو مکمل کر لوں. جی کیجئے. اگر پہلی بات کو درست مان لیں کہ ہسپتال جانے میں رکاوٹ ہم بنے، وزیر اعظم صاحب بنے، میں بنا، عطا صاحب بنے، مریم صاحبہ بنی، اعظم زی تارڑ صاحب بنے، تو پھر ہمیں برائے کرم آپ پہلے بااختیار تسلیم کریں، پھر اگلی بات پر آئیں. اور اگر ہم بااختیار ہی نہیں ہیں تو اس بات کو اگر عطا اللہ تارڑ پہ میڈیا ٹاک کرنے پہ توہین عدالت لگ سکتی ہے، تو شفیع اللہ جان کی اس گفتگو میں کہ ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے، پھر توہین عدالت ہماری فارغ ہو جائے گی. یہ آپ سنا دیں گے وہاں جا کر کہ جی اگر عطا کی بیان پہ توہین عدالت لگ سکتی ہے تو شفیع جان کے بیان پہ توہین عدالت ہٹ بھی سکتی ہے. تو بات یہ کہ گفتگو میں اتنا تضاد نہ رکھیں، یا آپ ہمیں بااختیار بنائیں یا بااختیار تصور کریں، پھر ہم سے بات کریں. اگر ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے، آپ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، پھر تو توہین عدالت فارغ ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر عطا اللہ تارڑ یا اعظم زی صاحب کی میڈیا ٹاک پہ لگ سکتی ہے، نہیں، وہ جب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے، آپ تسلیم کر رہے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، تو پھر اس کے مطلب توہین عدالت بھی پھر ہم نے نہیں کی. پھر توہین عدالت بھی تو انہوں نے نہیں کی نا. توہین عدالت ان پہ اس لیے لگنی چاہیے کہ اختیار بھی نہیں ہے اور کوشش بھی کرتے رہتے ہیں. یعنی بھئی آپ کا کام نہیں ہے، جب اختیار ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیوں جا کے عدالت میں کہہ دے کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے؟ ہاں تو جا کے ایڈمٹ کر لیں، نکل جائے گی، نہیں لگے گی توہین عدالت. اور ویسے یہ جو حکومت کہہ بھی سکتی ہے نہیں، وہ تو خیر انہوں نے پہلے اپنا موقف دے دیا، حذیفہ صاحب نے بھی دیا ہے کہ بھائی یہ حکومت نے کرنا ہی نہیں تھا، یہ تو کرنا تھا چیف کمشنر نے اور آئی جی پولیس نے. پہلے بھی اس میں ایڈ کر دوں اگر آپ کی گفتگو میں مخلل نہیں ہو رہا. یہ شفیع جان صاحب نے جو آپ کی میری گفتگو کے بعد آپ کے سوال پہ جواب دیا وہ غلط دیا. بیسیکلی شفیع جان صاحب کو میں گزارش کر دوں کہ جب سپریم کورٹ کوئی آرڈر دیتی ہے، لیٹ سے سیکرٹری انٹیریئر کو دیا، یعنی منسٹر آف انٹیریئر کو اگر آرڈر ہو تو تھرو اٹ سیکرٹری دیا، اگر آپ نے چیف کمشنر کو دیا تو تھرو اٹ چیف کمشنر دیا. یہ نہیں ہوتا کہ پٹواری کو آرڈر اور وہ کمپلائنس نہ کرے اور وزیر اعلیٰ فارغ ہو جائے. تو بھی آرڈر جس کو آپ نے دیا ہے وہ اگر آ کر یہ کہے کہ جی مجھے میرے چیف ایگزیکٹو نے اس تحریری حکم کے ذریعے اس حکم کی کمپلائنس کرنے کے لیے نہیں کہا، تب تو چیف ایگزیکٹو بیچ میں آئے گا. تمام لوگ جن کا انہوں نے ذکر کیا، ادھر ہی روکیں، جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا یہ کس کے انڈر آتے ہیں؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ بتائیں ایک کمشنر، یہ چیف کمشنر، یہ انٹیریئر کے سیکرٹری کس کے انڈر آتے ہیں؟ کون ہیڈ کرتے ہیں؟ کون ہیڈ کرتا ہے؟ کون ہیڈ کرتا ہے؟ کون ہیڈ کرتا ہے یہ بتا دیں. وہ کسی عدالتی حکم یا کی تو بے کمپلائنس اختیاری نہیں کا کرے کہہ گا دے تو کہ اس کی ہمارے پاس توہین اختیار نہیں ہے، ہم عدالت ایڈ نہیں کرتے. یا کہہ دے کہ اس کو ان کو ہیڈ کون کرتا ہے؟ حکومت کرتی ہے نا. یہ آپ کو جس نے بھی یہ بات بتائی ہے نہیں، مجھے سمپل سے جواب دے دینا. جن اشخاص کا آپ نے ذکر کیا ہے، کمشنر سے لے کے چیف کمشنر تک، کمشنر سے لے کے سیکرٹری تک، ان کو ہیڈ کون کرتا ہے؟ 2 جمع 2 4 نہیں ہے، 2 جمع 2 22 ہے. نہیں بتائیں نا حذیفہ، آپ دیکھیں ایک پہاڑ دوسرے پہ مار رہے ہیں، دوسرا تیسرے پہ مار رہے ہیں کہ جن اشخاص کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کو ہیڈ کون کرتا ہے؟ میرے پیارے بھائی میری بات تو سنیں. میں نہیں مار رہا، جو بات میں کر رہا ہوں اگر یہ آپ کو سپریم کورٹ ایز اٹ از بتائے کہ آپ غلط آ گئے، آپ چھوڑیں سپریم کورٹ کو، آپ نے جن اشخاص کا ذکر کیا ہے یہ کس کے انڈر آتے ہیں؟ بڑا سمپل سا سوال ہے کہ جو جن اشخاص، لیکن سب تمام لوگوں کو تو گورنمنٹ ہیڈ کرتی ہے نا. سپریم کورٹ یہ بات آپ کو کہہ ہیڈ دے، تو گورنمنٹ کرتی ہے، جب ہیڈ گورنمنٹ کرتی ہے تو توہین عدالت ان پہ لگے گی. چلیں جی، اگر سپریم کورٹ یہ بات کہہ دے کہ جو حذیفہ رحمان کی رائے وہی ہماری رائے تھی، ہم نے تو آرڈر ہی نہیں کیا پی ایم کو، آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہمارے آرڈر کی ٹرانسلیشن ہی آپ لوگوں نے غلط کی ہے، پھر آپ کم از کم اس شو میں بیٹھ کر میرے نقطہ نظر کو درست تو مان لیں گے نا. پھر آپ تعریف تو کر دیں گے نا حذیفہ کی. اگر عدالت کہہ دے، کانفیڈنس چیک کریں ان کا، وہ کہہ رہے ہیں عدالت یہ کہے گی آپ کو کہ حذیفہ رحمان ٹھیک کہہ رہے ہیں. کانفیڈنس تو ان کے لیڈر کا بھی اتنا ہے کہ وہ بیٹھ کے مینڈیٹ چوری پہ بات کرتے ہیں. کانفیڈنس تو ان کے پاس بڑھا ہے. اب یہ آخر میں بتا دیں سر، میں ایک رائے آپ کی اور بھٹی صاحب کی بھی لینا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتا دیں کہ 20 لاکھ لوگ جو آپ لا رہے ہیں ان کے انتظامات کی کیا تیاری ہے؟ ان کے لیے کھانے کا انتظام کیسے ہوگا؟ ان کے ٹرانسپورٹ کیسے ہوگی؟ ان کا جو ان کے لیے 20 لاکھ لوگوں کو واش رومز چاہیے، بالکل کیسے ہوگا؟ لاجسٹک کا تمام تر سسٹم ہوگا، اس کے لیے کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں. یہ ایک دن کی ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے. کون ہیڈ کر رہا ہے ان کمیٹیوں کو؟ 4 کمیٹیز ہیں، انہیں مختلف ہمارے لوگ ہیں. کون کون ہیں؟ جنید اکبر خان صاحب ہیں، اس میں صوبائی حکومت کے نمائندے بھی ہیں. آفریدی صاحب بھی ایک کمیٹی کو دیکھ رہے ہیں. ایک کمیٹی کو جو ہے صوبائی حکومت کے نمائندے کیوں ہیں؟ یہ تو ایک سرکاری یعنی احتجاج تو نہیں ہے.
یہ تو پارٹی کا احتجاج ہے نا. کیوں جو صوبائی نمائندے ہیں وہ تحریک انصاف کے ورکر نہیں ہیں؟ کیا ان کو ووٹ عمران خان صاحب کی وجہ سے نہیں ملا؟ کیا وہ تحریک انصاف کے ورکر تھے, ان کو ٹکٹ ملا, وہ ایم پی اے بنے؟ بنیادی تو ورکر ہے نا. تو سب لوگ اس میں آئیں گے. دیکھیں سرکار کا 1 روپے خرچ نہیں ہوگا, نہ کوئی سرکاری مشینری ہمارے ہمراہ ہوگی. ہم فائنینس کا بھی اپنا انتظام کر رہے ہیں, ہم لوجسٹک کا بھی اپنا انتظام کر رہے ہیں, ہم کوئی سرکاری گاڑی بھی ساتھ نہیں لے کے آئیں اگر گے. آپ کو راستے بند ملتے ہیں تو کیا کریں گے؟ ہم کھولیں گے, پہلے بھی کھولیں, اب بھی کھولیں گے. اس کے لیے مشینری ساتھ لے کر آئیں گے. ہم پرائیویٹ مشینری بھی ساتھ لا سکتے ہیں. یہ تو بڑا کام خراب نہیں ہونے جا رہا بھٹی صاحب؟ اور اس لیے تو بات چیت کر لینی چاہیے حکومت کو, اگر بااختیار حکومت ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم نے دعوت دی ہے, یہ آتا ہی نہیں ہے. نہیں کہ کہاں دی ہے دعوت؟ آپ سمجھتے وہ ہیں, چغزئی صاحب سے ملاقات نہیں کر پا رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں؟ ٹھیک نہیں, اگر سنجیدہ نہیں ہے تو میں مذاکرات تو کہہ رہا ہوں یہ تو ہوتے انہیں غلط ثابت کرنا پڑے گا. بھائی کیوں غلط ثابت, کس لیے غلط ثابت؟ یہی چیز اس چوہے بلی کا کھیل, وہ اس کو غلط ثابت کرے, وہ اس کو غلط ثابت کرے. حل کیا ہے بھٹی صاحب؟ حل بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جب اپوزیشن طاقتور ہوگی, حکومت خود چل کے آئے گی مذاکرات کے لیے. پاور ٹاکس ٹو پاور. ہاں ڈیفینیٹلی, ابھی ان کے پاس طاقت نہیں ہے پاکستان طریقے مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. ساری مقبولیت سمیت ابھی یہ اس کو سٹیم لائن نہیں کر سکے. جب یہ طاقتور ہو جائیں گے, 26 نومبر کو حکومت کیا کر رہی تھی اس سے پہلے کہ اندر نہ آئیں باہر نہ جائیں؟ اڈیالہ کے دروازے کھل رہے تھے نا, اڈیالہ جیل سے فون آ رہے تھے نا. تو یہ جب اپوزیشن طاقتور ہوگی, جب ان کو لگے گا یہ تھریٹ بننے لگے ہیں, تو یہ خود بخود اسمبلی میں تھوڑی ایک دن 5-6 ملکوں کے دورے کے بعد آ کے آپ نے کھڑے ہوئے. اور شہباز شریف صاحب تو وہی ہیں نا. پھر شہباز شریف صاحب کی اپنی پارٹی میں کتنی سو آپ پی ٹی آئی کے احتجاج کے حق میں یہ دیکھیے شہباز شریف صاحب کی اپنی پارٹی میں کتنی مانی جاتی ہے. وہ عمران خان دور میں یہ اپوزیشن لیڈر تھے. پھر دوسری بات یہ کہ ابھی حذیفہ نے اتنا لمبا وہ قانونی رائے, او بھائی میٹر نہیں کرتا کہ توہین کس نے کی, ہوئی ہے کہ نہیں, ہوئی ہے کہ نہیں, ہوئی ہے نا. توہین ہوئی ہے, شفا نہیں آیا, ڈاکٹر فیصل سلطان کو نہیں ملایا گیا, کوئی میڈیکل بورڈ باقاعدہ نہیں بنا, اور آپ نے واپس اڈیالہ جیل پہنچا دیا. تو توہین ہوئی ہے نا. چیف کمشنر ہو, سیکرٹری انٹیریئر ہو, شہباز شریف ہو, یہ کوئی موو تھوڑی چل رہی ہے کہ شہباز شریف کو ہٹانا ہے. آپ نے عدالت کی ایک بار پھر توہین کی, ایک بار پھر, اور آپ نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ ہماری نظر میں عدالتوں کی کوئی وقت نہیں. تو یہ سب سے اہم چلیں, یہ تو معاملہ عدالت میں, عدالت دیکھے گی توہین عدالت ہوئی ہے یہ نہیں. بہت شکریہ. اچھا اس پہ بھی شک ہے آپ؟ نہیں, عدالت ہی فیصلہ کرے گی نا. نہیں آپ کو شک ہے اس میٹر از سب جوڈس نا. نہیں کس طرح؟ کیونکہ عدالت کے ڈاکٹر پاس خاص فیصل آرڈر نہیں پڑھا آپ نے؟ نہیں, بظاہر تو لگ رہا ہے کہ عدالت کے احکامات کا عمل نہیں ہوا. یار آپ کیسی بات کرتے ہیں سر, لیکن اب معاملہ تو سب جوڈس ہے نا. ڈاکٹر فیصل سلطان کیا معاملہ, آپ اس پہ نہیں کہہ سکتے یار. چلیں, بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا. شفیع جان صاحب بہت شکریہ. حذیفہ رحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ آج کا پروگرام تھا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.